بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے مسز حفصہ غفار تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول ناگ دیوتا کا دوسرا حصہ۔ مگر ایسا کیوں نہ کریں کہ پہلے انہیں اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ان کے درمیان شامل ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی ان جیسے بن کر انہی کی طرح سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ دیکھو کیا خوبصورت شے ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمبینا نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے زمین پر بکھری ہوئی اس خوبصورت چیز کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے قریب سے دیکھنے کے لیے درخت پر سے پرواز کی اور اس پر جا بیٹھا، لیکن میرا جا بیٹھنا ہی غضب ہو گیا۔ اچانک ہی وہ چیز اپنی جگہ سے اچھلی اور میرے چاروں طرف بکھر گئی۔ میرے پر اور پورا جسم اس میں قید ہو کر رہ گیا۔ ایمبینا زور سے چیخی تھی، لیکن اچانک ہی میں نے ایک خوفناک آواز سنی۔ غالباً یہ دھماکہ اس انسان نے کیا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی چیز تھی جس نے شعلہ اگلا تھا۔ ایمبینا کی چیخ میں نے سنی تھی، اس کے خون کے قطروں کو خود پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایمبینا کا پرندے والا بازو زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ جیسے تیسے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب اس شخص نے دوسرا دھماکہ کیا، لیکن ایمبینا اب اس کی ضد سے نکل گئی۔ میں حیرت سے ششدر آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خود تو کسی ایسی چیز میں گرفتار ہو گیا تھا جس سے نکلنا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ لوگ میری جانب دوڑے جن میں سے ایک نے ایمبینا کو زخمی کر دیا تھا۔ آہ، میری ایمبینا زخمی ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ غرض یہ کہ وہ میرے پاس پہنچ گئے اور پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان کی آواز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، کیا نایاب پرندہ ہے۔ وہ غالباً اس کا جوڑا تھا۔ کاش وہ بھی ہمیں مل جاتا۔ وہ بھی شدید زخمی ہو گیا۔ تم یوں کرو کہ افضل اور مراد کو اس کے پیچھے بھیج دو۔ خون کے قطرے اس کے پر سے ٹپک رہے ہیں، اگر کہیں گر پڑے تو اسے اٹھا کر لے آؤ۔ میں افضل اور مراد سے کہتا ہوں، دوسرے انسان نے کہا اور ایک جانب دوڑتا چلا گیا۔ میں خوفزدہ اور پریشان یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب یہ شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر تو جون بدل کر یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ پرندہ بن کر جو تکلیف مجھے اٹھانی پڑی تھی بس میرا ہی دل جانتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے زیادہ ایمبینا کی فکر تھی۔ جانے اس پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کیسی ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں غم کے آثار ابھر آئے، لیکن میں دوسرے لمحے وہاں پر دیکھا کہ کچھ افراد وہاں آ گئے اور مجھے دیکھنے لگے۔ انہوں نے مجھے اس شے سمیت اٹھایا جسے بعد میں انہوں نے جال کہہ کر مخاطب کیا، اور اس کے بعد وہ مجھ پر طرح طرح کی تبصرہ آرائیاں کرنے لگے۔ ایک عجیب سی جگہ جہاں جا کر انہوں نے یہ جال کھولا، یہاں اس جیسے ہی فولادی پنجرے بنے ہوئے تھے۔ ایک پنجرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے مجھے اس کے اندر ڈال دیا۔ قرب و جوار میں اور بہت سے پنجرے بنے ہوئے تھے جن میں سچ مچ کے پرندے بند تھے، لیکن میں تنہا اس پنجرے میں تھا اور سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو مخاطب کر کے مبارکباد دے رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا پرندہ پکڑا ہے جو اجنبی ہے اور اس کے بارے میں نہیں جانا جا سکتا کہ کون سا پرندہ ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں اس جال میں پھنسا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ مارا گیا۔ جال کے خانے تو اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر میں سانپ بن کر اس میں سے نکلنے کی کوشش بھی کروں تب بھی میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں قید ہو گیا۔ ایمبینا نے بڑی چالاکی کا ثبوت دیا تھا اور کہتی تھی کہ پرندہ بن کر دنیا دیکھی جا سکتی ہے اور یہ سب سے آسان ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں یہ فیصلہ کر لینا کہ کون کیا ہے اور کس انداز میں بہتر رہ سکتا ہے ناممکن ہے۔ یہ انسان تو بڑا ہی خوفناک جانور ہے۔ نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میری نمائش ہوتی رہی۔ نہ جانے کتنے افراد مجھے دیکھنے کے لیے آ چکے تھے اور ابھی تک آ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا جنہیں نہ جانے کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور میری سمجھ میں بالکل ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمبینا کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بیچاری ایمبینا۔ رات بھر میں اس کے لیے خون کے آنسو روتا رہا۔ دوسری صبح انہوں نے ایک جانور کے لیے خوراک کا انتظام کرنا شروع کر دیا اور میرے لیے یہی خوراک مناسب تھی۔
زندہ رہنے کے لیے خوراک کھانا ضروری تھا۔ پھر دن گزرتا رہا اور میری نمائش ہوتی رہی۔ بہت سے بچے، عورتیں اور نہ جانے کیسے کیسے انسان میرے پاس آتے رہے، مجھ پر تبصرہ کرتے رہے۔ ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں اور میں خاص طور پر انہیں اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میں امبینا کو تلاش کروں اور یہ عمل کروں کہ امبینا مجھے مل جائے۔ لیکن ایک بات اور بھی تو تھی کہ اگر میں ان سے بات کی فرمائش کرتا تو وہ یقینی طور پر امبینا کو پکڑ کر بھی اسی پنجرے میں ڈال دیتے۔ یہ مناسب نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امبینا گئی کہاں؟ پھر اس رات میں نے اپنے علم کے جادو کو جگایا اور امبینا کو اس جادو کی روشنی میں تلاش کیا، لیکن اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میرے علم نے مجھے بتایا کہ امبینا زندہ ہے اور اتنی دور نکل گئی ہے مجھ سے کہ میں اپنے علم کے زور پر اسے نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوں گی اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا مجھے۔ پھر بھی اپنے جادو کی روشنی میں ان انسانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے لگا اور میرا تاریک دماغ روشن ہوتا چلا گیا۔ بے شک یہ بڑے انوکھے تھے، بہت ہی زیادہ تعجب خیز مخلوق، عجیب و غریب کیفیات اور روایات کی حامل۔ ان کے درمیان زندگی بسر کی جا سکتی ہے، موقع تلاش کیا جا سکتا ہے، سب کچھ تھا سوائے امبینا کے۔ اور یوں وقت گزرتا رہا، دن اور رات، رات اور دن۔ امبینا کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ حالانکہ یہ زندگی جو ان انسانوں نے مجھے دی تھی مجھے بری نہیں لگتی تھی۔ میں ایک انوکھی دنیا سے روشناس ہو رہا تھا۔ لاتعداد دن، لاتعداد ہنگامے، اور اس طرح بہت سے دن گزر گئے۔ اب میں انسانوں کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ ان میں بھی وہی سب کچھ تھا جو ہم جانوروں میں ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی چاہت، ایک دوسرے سے نفرت، محبت کے انداز، بچوں کی منفرد سوچ، بہت سی پیاری پیاری باتیں۔ اب تو مجھے یہ سب بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ ان کے اپنے بھی کچھ مسائل تھے۔ مجھے یہاں آئے تقریباً 30 چاند اور 30 سورج گزر چکے تھے کہ ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ 2 افراد تھے جو رات کی تاریکی میں اس وقت میرے پنجرے تک پہنچے تھے جب میں گہری نیند سو رہا تھا، اور پنجرے کے اندر لگے ایک مصنوعی درخت کی شاخ پر آنکھیں بند کیے نیند کی آغوش میں تھا کہ میں نے بہت عرصے کے بعد اس دروازے کے بجنے کی آواز سنی، جس سے ایک بار مجھے اندر داخل کیا گیا تھا اور پھر دوبارہ نہیں نکالا گیا تھا۔ میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کو تو میرا جی چاہا تھا کہ میں چیخوں، مگر میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں۔ کھلے دروازے کو میں دیکھتا رہا۔ ان میں سے ایک نے اندر ہاتھ ڈالا اور مجھے شاخ پر سے اٹھا لیا۔ میں نے احتیاطاً چیخنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو ان کی بددیانتی پر مبنی ہے۔ وہ لوگ مجھے لے جا کر پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پنجرا ان کے ہاتھ میں تھا جس میں انہوں نے مجھے داخل کر دیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ میں اپنے پنجرے سے نکل کر چھوٹے پنجرے میں آ گیا تھا، لیکن میری دلچسپیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسی جگہ پر وہ لوگ چھپ جائیں جہاں میں پنجرے سے باہر نکل سکوں۔ میں یہ تمام باتیں سوچتا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ مجھے لیے اس عمارت سے باہر نکلے۔ تحت نظر تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شہری آبادیوں میں نے ہزاروں چاند دیکھے تھے، چھوٹے بڑے چاند جو ان انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، اور اب ہم انسانوں کو جاننے کے بعد انہیں مصنوعی روشنی کہہ سکتے تھے، کیونکہ ان میں ان تمام باتوں کو سمجھتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں شدید آرزو تھی کہ امبینا مجھے مل جائے تو اس کے بعد میں انہی انسانوں کے درمیان ایک طویل زندگی گزاروں، کیونکہ بہرحال یہ زندگی بری نہیں تھی اور یہ تو میرے اختیار میں تھا کہ جب اور جس طرح چاہوں اپنی شکل اختیار کر لوں۔ اور اب یہ کہ وہ دونوں جن کے بارے میں اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے چرا کر لائے تھے، تاریکیوں میں آگے بڑھتے رہے، پھر ایک عجیب و غریب شے میں جا بیٹھے جسے ان کی زبان میں گاڑی کہا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب شے وہاں سے چل پڑی اور اس نے ایک طویل فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ وہ ایک عمارت میں داخل ہوئی، اور اس عمارت میں پہنچنے کے بعد ان دونوں نے میرا پنجرا اٹھایا اور ایک کمرے میں پہنچ گئے، مجھے ایک طرف رکھا، پھر غالباً سونے کے لیے چلے گئے۔ غرض یہ کہ اب میری جگہ بدل چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر امبینا کو دل میں یاد کیا۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، پتہ نہیں بیچاری کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔
بہر طور اس کی یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی تھی اور کبھی کبھی تو میری آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی آ جاتی تھی۔ ایمبینا، میری ایمبینا۔ پھر سورج نکل آیا۔ سورج کی روشنی میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر پنجرے کے پاس آئے اور مجھے لے کر اسی گاڑی میں چل پڑے تھے۔ اس بار وہ ایک عمارت میں پہنچے۔ بہرحال مجھے تو ساری عمارتیں ایک جیسی ہی لگتی تھیں۔ وہ دونوں میرے پنجرے کو ساتھ لیے ہوئے ایک خوبصورت سے کمرے میں پہنچے۔ پنجرہ کمرے کے فرش پر بچھی ہوئی ایک خوبصورت سی جگہ پر رکھا تھا اور خود بیٹھ کر کسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص وہاں پہنچا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا انہی جیسا ایک انسان تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اسے لے آئے؟ یس سر، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اقدار کی پابندی کرتے۔ آپ برائے کرم اسے دیکھ لیجئے اور ہمیں ہمارا معاوضہ ادا کر دیجئے۔ جی کیوں نہیں، آنے والے شخص نے کہا، پھر بولا، لیکن تم کبھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرو گے کہ یہ خوبصورت پرندہ تم نے میرے لیے چرایا ہے اور مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس یہ پرندہ تھا اس کی اصلیت سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف ایک شوقین مزاج آدمی ہے۔ اسے نادر چیزیں حاصل کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ بس تھوڑے دن تک اس پرندے کو نمائش کے طور پر رکھا جاتا، اس کے بعد اس کی طرف سے لاپرواہی اختیار کر لی جاتی اور یہ حسین پرندہ بالآخر اسی پنجرے میں دم توڑ دیتا۔ میں اس کی مادہ کو تلاش کروں گا۔ خیر، یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ رکھو 10,000 روپے۔ خیال رکھنا اس بات کا، اگر تم نے اس کی نشاندہی کر دی تو میں بھی جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ دونوں یہ پرندہ فروخت کرنے آئے تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میجر عارف کی پرندہ گاہ سے چوری کر کے لائے تھے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جناب، اول تو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بحالت مجبوری کیا ہے، پھر بھلا اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ ہم اس بارے میں کسی کو بتائیں گے؟ آپ اطمینان رکھیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ میں صورتحال کو سمجھ رہا ہوں۔ میجر عارف شاید وہی شخص تھا جس کے گھر میں پہلے مجھے رکھا گیا تھا اور جہاں سے یہ دونوں افراد مجھے چرا کر لائے تھے اور اب مجھے اس شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ خیر، بات اتنی پریشان کن نہیں تھی۔ زندگی کے یہ انوکھے تجربات ہو رہے تھے۔ اگر ان تجربات میں ایمبینا بھی میرے ساتھ ہوتی تو مجھے ذرا بھی فکر نہ ہوتی۔ ہم اس نئی جون میں اس اجنبی دنیا کے جانداروں کو دیکھ رہے تھے جو انسان کہلاتے تھے، اور اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شیر، ہاتھی، چیتے، گھوڑے اور جنگل کے دوسرے جانور تو بڑی معمولی سی زندگی گزارتے ہیں۔ اصل زندگی تو ان آبادیوں میں ہے جو انسانوں کی آبادیاں کہلاتی ہیں۔ اسی میں شناوری کی کیا ہی دلچسپ بات ہے۔ لیکن ایمبینا کے بغیر کوئی چیز دلچسپ نہیں لگتی تھی۔ میں یہاں میں سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ یہاں نر مرد کہلاتے ہیں، مادہ عورت، اور چھوٹی عمر کے بچے نر اور مادہ ہوتے تھے۔ ان کے بعد جوانی کی عمر نر اور ماداؤں کے لیے ساری کی ساری چیزیں بآسانی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ نہ سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن بس اتنا ہی مسئلہ تھا کہ ایمبینا میرے ساتھ موجود نہیں تھی اور یہی سب سے بڑا دکھ کا پہلو تھا۔ لیکن خیر، ابھی ذرا صورتحال میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، ماحول سے واقفیت حاصل ہو جائے گی تو ایمبینا کو تلاش کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ دریافت کر لیا جائے گا۔ چنانچہ میں صبر و سکون کے ساتھ گزرنے والی وقت کا انتظار کرنے لگا۔ جب بھی مجھے فروخت کرنے والے دونوں افراد چلے گئے تو اس شخص نے مجھے دیکھا، پنجرے کے پاس آیا، اسے اٹھا کر ایک جگہ رکھا اور میرے قریب بیٹھ کر مجھے بغور دیکھتا رہا۔ پھر بولا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نہ جانے کیا کیا بنا دیا ہے۔ جس چیز کو نہیں دیکھا اسے دیکھ کر کائنات کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں حسین ترین چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ایک خوبصورت پرندے، تیرے بارے میں تو پورے اعتماد سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ نے تجھے بڑی محبت سے بنایا ہوگا۔ تیرا حسن دیکھ کر تو انسان کا دل مچل ہی اٹھتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میجر عارف تیرا صحیح قدردان نہیں ہوگا۔ جس انداز میں اس نے تجھے رکھ کر چھوڑ دیا تھا وہ بہتر نہیں تھا، تو وہاں بے توجہی کی موت مر جاتا۔ لیکن میں تیرے لیے بہت خوبصورت پنجرہ بنواؤں گا، بہت کشادہ، اور اگر ممکن ہو سکا تو دنیا کے گوشے گوشے میں تیرے لیے تیرا ساتھی تلاش کروں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کے یہ الفاظ اچھے لگے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک اندرونی حصے میں صاف ستھری ہوادار جگہ پر رکھا اور میرے کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس انسان کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں محسوس کی تھیں۔
ویسے اس کے انداز میں بڑی اپنائیت اور بڑا گداز تھا۔ پھر ایک دن وہ ایک اور شخص کے ساتھ میرے پاس آیا۔ یہ بھی ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی عجیب سی کیفیت طاری تھی، لمبے لمبے سفید بال جو چہرے پر جگہ جگہ اگے ہوئے تھے۔ اسے یہ لوگ داڑھی اور مونچھیں کہا کرتے تھے۔ سر کے بال بھی بہت لمبے تھے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے تھا۔ قریب آیا اور مجھے غور سے دیکھتا رہا تو اس کی آنکھوں کی کیفیت سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بہت ہی شاطر آدمی ہے۔ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، فرید احمد، یہ نایاب پرندہ دنیا کے بیش قیمت پرندوں میں سے ہو سکتا ہے، لیکن افسوس تنہا ہے۔ ویسے کیا تم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ نر ہے؟ نہیں پروفیسر، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ نر ہے یا مادہ؟ نر ہے، 100% نر ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ پروفیسر ہارون، کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا کوئی پرندہ دیکھا ہے، یا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جوڑا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ جواب میں شیطانی چہرے والا پروفیسر مسکرایا، پھر بولا، بھول جاؤ اس بات کو کہ اس کا جوڑا تمہیں آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس خطے کے بارے میں بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جہاں یہ پرندہ پایا جاتا ہوگا۔ آپ بھی اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے پروفیسر ہارون؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ ایسا نایاب پرندہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ فرید احمد، میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تم اسے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم اس کی کوئی قیمت لینا چاہو تو میں تمہیں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میں خوشی سے اسے آپ کے حوالے کر دیتا پروفیسر، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں۔ میں ایک مہم جو ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تقدیر نے میری پیشانی کو داغدار کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا جوڑا تلاش کروں گا۔ تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے۔ اس کا جوڑا تلاش کرنے کے لیے تمہیں اپنی موجودہ عمر سے 10 گنا زیادہ عمر حاصل کرنا پڑے گی، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اسے پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری بات مانو، اسے میرے حوالے کر دو۔ اس کا زندہ رہنا اسے ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں اسے بڑے پیار سے مار دوں گا، پھر اس کا بدن اندر سے خالی کر کے اس میں بھوسا بھر دوں گا، اور یہ میرے میوزیم کی زینت ہوگا۔ اس پرندے کو اس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تم تو اسے صحیح طرح سے پال بھی نہیں سکتے۔ یہ مر جائے گا اور اس کے بعد تمہارے لیے بے مقصد ہو جائے گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں پروفیسر ہارون؟ کیا میں اسے اس لیے موت کے حوالے کر دوں کہ یہ بہت خوبصورت ہے؟ ہاں، اس کے حسن کو زندہ جاوید ہو جانا چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا، اس شخص نے جسے فرید احمد کہہ کر مخاطب کیا جا رہا تھا کہا۔ سوچ لو فرید احمد، میں تمہیں اس کے بدلے بڑی رقم دے سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو مجھے نوادرات کا شوق ہے، اور ایسا حسین اور نادر پرندہ مجھے دوسرا نہیں مل سکے گا۔ میں نے اس سلسلے میں آپ سے معذرت کر لی ہے پروفیسر ہارون۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے اس کی زندگی کا سودا کر لوں۔ میں آپ کے تجربے سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، اور یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا جوڑا میں کہاں تلاش کروں۔ خیر، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ تمہاری ضد میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کسی طور بھی مناسب نہیں۔ کچھ بھی ہے، میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر اب مجھے اجازت دو، پروفیسر ہارون نے کہا۔ اس کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات ٹپک رہے تھے۔ پھر وہ چلا گیا اور فرید احمد سوچ میں ڈوبا رہا۔ میں بھی اسی تمام صورتحال کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد فرید احمد نے کہا، اگر مجھے یہ اندیشہ ہوا اے حسین پرندے کہ تیری زندگی کو خطرہ ہے، تو میں تجھے کسی اچھی جگہ لے جا کر آزاد کر دوں گا۔ تیری زندگی لینے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کا ممنون تھا۔ صورتحال مکمل طور سے میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ بہرحال یہ انسانوں کی کہانیاں تھیں اور میں ان کہانیوں کو سمجھ رہا تھا۔ پروفیسر ہارون میری زندگی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ خیر، یہ اتنی آسانی سے تو ممکن نہ ہوتا، لیکن بہرحال میں ابھی ان لوگوں کے سارے گروں سے واقف نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں دھوکہ کھا جاتا۔ پھر وہی ہوا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اچانک مجھے کچھ عجیب سی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں چونک کر جاگ گیا۔ نہ جانے کون چیخ رہا تھا۔ کسی عورت کی آواز تھی۔ چیخیں بڑی دلدوز اور بھیانک تھی، مگر مجبوری تھی، میں کیا کر سکتا تھا۔ البتہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اس دروازے پر آہٹیں سنی جسے باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ میرے لیے کوئی خطرہ اندر آنے والا ہے۔ میرے علم نے مجھے اس کا احساس دلا دیا تھا۔
پھر بالکل ناگہانی طور پر میں نے اپنے آپ کو اپنی اصلی شکل میں واپس لانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ میرے بدن میں لاوا سا کھولنے لگا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آنے والا وہی پروفیسر ہارون تھا، اور وہ آہستہ آہستہ میرے پنجرے کی جانب ہی آ رہا تھا، اور اس بات سے بے خبر کہ ابھی وہ جس خوبصورت پرندے کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اسی شکل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس نے میرے پنجرے کی کھڑکی کھولی۔ اس کی ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی، لیکن بیوقوف شخص آنے والے دوسرے لمحے سے بے خبر تھا۔ میرے جسم سے لطیف دھواں خارج ہونے لگا تھا اور میں سام کی شکل میں آتا جا رہا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ پنجرے کا دروازہ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا، لیکن میں اب اپنی اصلی شکل میں آ گیا تھا۔ جو ہی اس کا ہاتھ اندر آیا، میں نے ایک پھنکار اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ پروفیسر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، حلق سے آواز تک نہ نکل سکی، بس منہ اس کا کھلا تھا جیسے وہ بے آواز چیخ رہا ہو۔ لیکن میں نے اسے کاٹا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لمحوں کے اندر اندر اس کا بدن نیلا پڑ گیا اور پھر وہ زمین پر بیٹھ کر پانی پانی ہو گیا۔ میں پنجرے سے باہر نکل آیا تھا اور نیچے اس فرش پر پہنچ گیا تھا جہاں سے آگے بڑھ کر میں دروازے سے باہر نکل سکتا تھا۔ عورت کی چیخوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا، چنانچہ مجھے باہر نکلنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں رینگتا ہوا اس آواز کی سمت تلاش کرتا آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گیا جہاں ایک اور چھوٹی عمارت تھی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن عمارت میں ایک سوراخ تلاش کر لینا بھلا میرے لیے کیا مشکل ہو سکتا تھا۔ دروازوں وغیرہ کے بارے میں تو میں زیادہ تفصیلات سے نہیں جانتا تھا، لیکن سوراخ کے ذریعے اندر داخل ہو کر میں اس بڑے وسیع کمرے میں پہنچ گیا جہاں سے چیخوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ فرید احمد ایک طرف مغموم سا کھڑا ہے اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کرسی سے بندھی بیٹھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت کے نقوش تھے، وہ اس عالم میں بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ فرید احمد اسے مغموم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ مدھم لہجے میں بولا، میں تیرے لیے کیا کروں میری بچی؟ کاش میں اپنی زندگی دے کر بھی تیرے لیے کچھ کر سکتا، کاش کاش۔ اور میں نے اس نیک اور شریف انسان کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، غالباً اسی لیے کہ اس نے مجھے پروفیسر ہارون کے ہاتھوں فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پروفیسر ہارون جو میری زندگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا، جو مجھے قتل کر کے میرے بدن میں گھس بھر کر مجھے کسی نمائش کے لیے رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال یہ تو جذبات ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سلوک کرتا ہے تو جواب میں اس کے لیے بھی وہی سب کچھ سوچا جاتا ہے۔ میں فرید احمد کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا قصور تیرا ہے نجمہ، قصور تیرا ہے، تو نے اپنی تند مزاجی سے حالات خراب کر دیے۔ کہاں نہیں تلاش کیا میں نے اسے، کہاں نہیں تلاش کیا۔ آہ کاش میں تیرے لیے کچھ کر سکتا میری بچی، تجھے دیکھ کر میرا دل روتا ہے۔ میں زندگی کی قیمت پر تیرے لیے خوشیاں خرید سکتا تھا، لیکن کیا کروں، زندگی میں بھی بے قیمت ہی نکلی۔ لڑکی کے انداز میں عجیب سی کیفیت نظر آئی اور اس نے اپنا سر سینے پر جھکا لیا۔ وہ زارو کتار رونے لگی۔ فرید احمد بے قرار ہو کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہوش میں آ میری بچی، ہوش میں آ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تجھے، ہوش میں آ۔ تو نہیں جانتی کہ میرے دل کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب سی کیفیت تھی، نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کی دلجوئی کروں، ایسا کوئی عمل پڑھوں اس کے لیے جو کارآمد ثابت ہو۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر ایک بات سمجھ میں آئی اور میں آہستہ سے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ بڑی انوکھی سوچ تھی میرے دل میں، اور پہلی بار میں نے اس انداز میں سوچا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں اپنی جون بدل سکتا ہوں تو کیوں نہ میں انسانوں کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کروں، ایک انسان بن کر اس شخص سے معلوم کروں کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن ہو سکتا ہے انسان بن کر میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال آ جائے جس سے کام بن سکے۔ تب میں اس کمرے سے باہر نکل آیا اور پھر ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ میں نے ایک بار اپنی جون بدلنے کے لیے کوشش کی اور اسی وقت میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے آپ کو ایک انسانی جسم میں پایا۔ میرے ذہن میں چونکہ کوئی خاص شکل اختیار کرنے کا تصور نہیں تھا، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا کہ میں جس طرح کی شکل چاہوں اختیار کر سکتا ہوں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس وقت تک جو کچھ ہو گیا تھا وہ کافی تھا۔
بعد میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ شخص یعنی فرید احمد اپنے گھر سے باہر نکلا اور پھر ٹہلتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ فرید احمد کو شاید میرے قدموں کی چاپ کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر بولا، کون ہو تم؟ کیا ڈاکو ہو؟ مجھے لوٹنا چاہتے ہو؟ میں نے ڈاکو کے بارے میں جانتا تھا اور نہ ہی لوٹنے کے بارے میں۔ میں نے اس سے کہا، میں وہ سب کچھ نہیں جو تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہی سمجھ لو کہ میں تمہاری مدد کرنے کا خواہش مند ہوں، اور اس سلسلے میں اگر میں تم سے کچھ سوالات کروں تو براہ کرم کسی بات کی فکر کیے بغیر مجھے ان کا جواب دے دینا۔ میں تمہارے لیے بہت نیک اور اچھے جذبات رکھتا ہوں۔ کیونکہ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ وہ تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مگر تم اندر کیسے آ گئے؟ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، ہو سکتا ہے میں تمہیں تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں، اس لیے صرف مجھے میرے سوالات کا جواب دو۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں چوکیدار اندر آنے سے نہیں روکا؟ اے اچھے انسان، جتنے اچھے ہو اپنی اچھائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ہو سکتا ہے میرا ذہن تمہاری طرف سے بدظن ہو جائے اور میں وہ نہ کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کی باتیں سنی ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی، میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگا ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایسا کچھ جس سے اس لڑکی کا دکھ دور ہو سکے اور تمہارا بھی۔ غالباً وہ میرے الفاظ کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے شک حیران تھا، لیکن پھر شاید اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے تعاون ہی کرے، کیونکہ بظاہر میں اس کے لیے نقصان دہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کچھ لمحے وہ میری شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، تم جانتے ہو کہ انسانی فطرت میں تجسس کا مادہ کس قدر ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑے اور اعصابی طور پر بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی سوال کا جواب حاصل نہ کرنے کے باوجود اور ایک ایسی مشکل کے باوجود جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکے اپنے تجسس پر قابو پا لیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تم کیسے ہو اور کس طرح یہاں پہنچ گئے ہو، لیکن تمہاری آمد میرے لیے حیران کن ہے۔ میں نے اکثر اپنی بچی کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اے رب عالم، کوئی غیبی مدد ہی مجھے فراہم کر جس سے میں اپنے دل کو سکون فراہم کر سکوں اور اپنی بچی کو سکون پہنچا سکوں۔ میں یہ سوچ کر تمہیں ساری تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری کوئی دعا ہی قبول ہو گئی ہو اور کوئی غیبی مدد آ گئی ہو۔ اس کے باوجود اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو میں اسے بھی قبول کر لوں گا کہ یہ میری تقدیر ہے۔ بیٹھ جاؤ، تم جو کوئی بھی ہو بیٹھ جاؤ۔ پھر تم خود مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے تو میں تم سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، براہ کرم بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے اس کی خواہش پر عمل کیا۔ میں اس نرم سی چیز پر بیٹھ گیا اور وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر۔ اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اب کوئی اور انوکھی کہانی میرے علم میں آنے والی ہے، اور انسانوں کی انوکھی داستانیں جو نہ جانے کیا کیا ہیں۔ کاش امینا بھی ان داستانوں کی شناور ہوتی تو کیا ہی لطف آتا۔ میری متجسس نگاہیں فرید احمد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مجھ پر غور کر رہا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں آخر کون ہوں۔ لیکن ظاہر ہے میں اسے اپنے بارے میں تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ مجھ سے تعاون پر آمادہ تھا اور اپنی کہانی سنانے کے لیے مستعد اور تیار۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ ابھی میں انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن اب جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ میرے لیے بڑی سنسنی خیز نوعیت کے حامل تھے۔ بیچارہ فرید احمد جس انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے سلسلے میں سخت متجسس ہے، لیکن شاید وہ مجھ سے خوفزدہ بھی تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ کہی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میری ایک ہی بیٹی ہے، کہکشاں ہے اس کا نام۔ کہانیوں کا سلسلہ تو یوں ہے کہ اگر کسی ایک کہانی کا آغاز کرو تو اس کے قرب و جوار کے ماحول کو بیان کرتے ہوئے لاتعداد کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصلی کہانی کو پہلے کہاں سے شروع کیا جائے۔ شاید یہ سوچنا غلط ہے کہ کسی بھی کہانی کا کوئی آغاز ہوتا ہے یا کوئی انجام، کیونکہ کہانی آغاز سے پہلے بھی ہوتی ہے اور انجام کے بعد بھی۔ چنانچہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ مختصر تمہید کے ساتھ کہانی کا آغاز کر دیا جائے۔ کہکشاں کی ماں
کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہوئی تھی۔ کہکشاں بھی اس وقت ساتھ ہی تھی اور اس قدر ناسمجھ بھی نہیں تھی کہ ماں کے کچلے ہوئے بدن کو دیکھ کر بے حواس نہ ہوتی۔ تقریباً 4 سال تک وہ دیوانگی کا شکار رہی تھی اور ماں کو یاد کرتی رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی بے پناہ کوششوں سے اس کے حواس واپس گئے، لیکن میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حواس اسے واپس ملیں گے ہی نہیں۔ وہ تعلیم کے میدان میں اس قدر آگے نکل رہی تھی کہ مجھے اس کے اساتذہ حیران ہو کر بتاتے تھے۔ بعد میں جب اس کے بارے میں انہیں تفصیلات معلوم ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کے دماغ کے کچھ ایسے خلیے جو کہ باعمل ہو گئے ہیں، جو ذہانت کے آخری مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے، اور عام لوگوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے اگر کسی کے کچھ خلیے متحرک ہو جائیں تو وہ جینیس کہلاتا ہے۔ تو میری بیٹی تعلیمی میدان میں برق رفتاری سے فاصلے طے کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو منوا لیا، اور اسی تعلیمی عمل کے دوران اس کی ملاقات بہروز سے ہوئی۔ بہروز ایک طالب علم ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا۔ وہ کہکشاں اس سے متاثر ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا وہی جنون سامنے آ گیا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی بات نہیں چھپائی تھی کہ وہ بہروز کو چاہتی ہے۔ میں نے اس کی ماں کی موت کے بعد اپنی اکلوتی بچی کو دنیا کی ہر خوشی دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ بہروز ایک بے سہارا نوجوان تھا، اپنے چچا کے رحم و کرم پر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، چچا اور چچی کا رویہ اس کے ساتھ بہتر نہیں تھا۔ بہرحال کہکشاں اس سے بے پناہ محبت کرتی رہی۔ جب میرے علم میں یہ بات آئی تو میں نے بہروز کو پیشکش کی کہ وہ میری بیٹی سے شادی کر لے، اس کے اعلیٰ مستقبل کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا گریز کر رہا تھا۔ کہکشاں ہی کے ذریعے میں نے اس سے گریز کی وجہ معلوم کرائی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لینا چاہتا ہے۔ MSc کرنے کے بعد وہ شادی کے بارے میں سوچے گا اور یہ بھی کوشش کرے گا کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد مکمل کر لے۔ حالانکہ میری پیشکش برقرار تھی اور میں نے اس کے مستقبل کے آغاز میں مدد دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے اس جواز سے مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، اور میں نے سوچا کہ ایک غیور آدمی بہر طور برا نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے معاملات چلتے رہے، لیکن پھر ایک دن میں نے کہکشاں کو شدید غم کا شکار دیکھا۔ میری بیٹی مجھ سے مخلص تھی۔ میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا تو اس نے کہا کہ بس بہروز کے رویے نے اسے بددل کر دیا ہے، کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی اس نے، جبکہ میں نے لاکھ کوشش کی تھی۔ یہ میرا خیال تھا کہ بہروز شاید اس سے بے وفائی کر رہا ہے، یا اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہکشاں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بہروز اب کہکشاں کے ساتھ گھر نہیں آتا۔ کہکشاں اس سے زیادہ مجھے کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی، یہاں تک کہ کچھ ایسا وقت گزرا کہ بہروز کو میں نے 1 یا 1.5 ماہ تک نہیں دیکھا، اور ایک رات جب میں کہکشاں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا تو کہکشاں پر شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، اس کی دیوانگی شدت اختیار کر دی گئی۔ میں دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مستقل ہو گیا۔ میری بچی مسلسل ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بہروز اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا، کسی دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ وہ غائب ہو گیا تھا اور میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر لیے، لیکن وہ نہیں ملا۔ وہ سمجھ رہے ہو نا تم؟ یہ ہے میری بیٹی کا المیہ۔ ایک بد نصیب شخص مجھے میری زندگی کی آخری خوشی سے بھی محروم کر گیا، اور اب میں روتا ہوں اپنی بچی کے لیے، فرید احمد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں حیرانی سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ عشق و محبت کی کہانی تھی، اور میں تو خود بھی محبت کا مارا تھا۔ ایمبینا کا پیار میری زندگی تھا۔ میری ایمبینا بھی تو مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میرا علم کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن میرا علم اس کی تلاش میں میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں مجبور تھا۔ فرید احمد میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس سے کہا، تو کیا تمہاری بیٹی اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اگر وہ بدبخت بہروز واپس آ جائے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں خاموشی سے سوچتا رہا۔ انسانوں کی اس دنیا میں انسانوں کے مسائل سمجھنا اور ان میں مداخلت کرنا ایک بہترین مشغلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو تم مجھے نہیں جانتے، کسی بھی انداز میں نہیں جانتے تم۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میرا نام پراتا ہے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ پراتا؟
وہ تعجب سے بولا، ہاں تم کہو گے تو کیوں نہیں تسلیم کروں گا، لیکن تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ نام کون سے مذہب کا ہے؟ صرف میں نے تمہیں ایک دوستانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنا نام بتایا ہے، اور کوئی سوال مجھ سے نہ کرو کیونکہ شاید میں اس کا جواب نہ دے سکوں۔ ہاں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہاری بچی کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم اپنے تجسس کو دبا کر مجھے اپنی اس پناہ گاہ میں قبول کر لو گے؟ بس تھوڑا سا وقت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرا وعدہ ہے، اور اگر میری بچی کے نام پر تم مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دو تو میں خوشی سے وہ نقصان قبول بھی کر لوں گا۔ اس کے سوا دنیا میں میرے لیے اور کوئی شے بھی تو نہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور ہاں، ایک بات تمہیں اور بتا دوں، یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کمرے میں ایک انسانی جسم پڑا ہے جو اب زندگی سے محروم ہے۔ اگر تم اسے ٹھکانے لگا دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ کچھ وقت کے بعد اس سے بہنے والا زہریلا پانی یہاں کی فضا کو آلودہ کر دے گا۔ کیا کہا؟ فرید احمد چونک کر بولا۔ میں وہاں تک تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرید احمد کو لے کر میں اس جگہ پہنچا جہاں پروفیسر ہارون مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ فرید احمد سکتے میں آ گیا۔ وہ بے اختیار پروفیسر ہارون کی جانب بڑھا تو میں نے اسے چھونے سے منع کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا بدن سم آلود ہے اور یہ تمہارے وقت کے بعد زہر کا ڈھیر بن کر رہ جائے گا۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ انسان کی بددیانتی نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ اس پنجرے کو دیکھ رہے ہو؟ اس میں ایک پرندہ تھا۔ او میرے اللہ، وہ پرندہ بھی اب یہاں نہیں ہے۔ یہ اسے چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا تھا، لیکن شاید تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ پرندہ سخت زہریلا تھا۔ اس نے اسے نقصان پہنچا دیا۔ اور کیا؟ فرید احمد نے کہا، اور وہ یہاں سے پرواز کر گیا۔ فرید احمد انتہائی خوفزدہ نگاہوں سے پروفیسر ہارون کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اور میرے لیے کسی مخصوص جگہ کا ہونا ضروری نہیں، تمہارے اس گھر میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لوں گا، لیکن اگر تم کوئی خاص بات محسوس کرو تو اس پر توجہ نہ دینا۔ اب جس طرح بھی بن پڑے اس بدن کو یہاں سے کسی ایسی جگہ ہٹوا دو جہاں سے یہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ بن سکے۔ اب میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ تب میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ فرید احمد نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن کچھ کہہ نہ سکا، اور میں برق رفتاری سے بڑھتا ہوا عمارت کے اس حصے میں پہنچ گیا جو پرانا اور سنسان تھا۔ یہاں آ کر میں زمین پر لیٹا اور پھر اپنے وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد میرے لیے بے شمار پناہ گاہیں تھیں۔ ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں نے اپنا ٹھکانہ منتخب کیا، اور کیونکہ بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی اس لیے آرام کرنے لیٹ گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جو کچھ میں نے فرید احمد سے کہا ہے اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آنکھیں بند کیں تو ایمبینا کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ایمبینا میری بچپن کی ساتھی، میری بچپن کی دوست، نہ جانے کہاں ہے وہ۔ مجھے ایمبینا کا پتہ معلوم ہو جائے تو میں اسے بھی اپنی اس دنیا میں لے آؤں اور اس سے کہوں کہ ایمبینا ذرا دیکھ، یہ انسان تو سب سے انوکھی چیز ہے۔ اگر جون بدلنی ہے تو انسانوں کی جون اختیار کی جائے۔ ان میں لاتعداد کہانیاں ہیں، ایسے ایسے انوکھے واقعات ہیں جنہیں عقل تسلیم بھی نہ کرے۔ ایمبینا، مجھ تک واپس آ جا۔ کیا تیرا بھی کوئی علم تجھے میرا پتہ نہیں دے سکتا؟ پھر میں نے دل میں خود ہی فیصلہ کیا کہ جس طرح میں ایمبینا کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں وہ بھی مجھے تلاش نہ کر پا رہی ہوگی۔ ہاں، بس جس طرح میرے علم نے مجھے یہ بتا دیا کہ ایمبینا زندہ ہے تو ایمبینا کے علم نے بھی اسے اس بات کا پتہ دے دیا ہوگا کہ میں بھی زندہ ہوں۔ شاید کبھی ہم دونوں پھر سے مل بیٹھیں ان حسین لمحات کے گزرتے ہوئے جب انسانی زندگی لمحہ لمحہ میرے علم میں آ رہی تھی اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ 1000 سال کی عمر پانے کے بعد جون بدل کر اگر کوئی شخص کوئی شکل اختیار کر جائے تو وہ انسان کی ہی ہونی چاہیے۔ میرے دل میں ایمبینا کا زخم بھی تھا، پھر نہ جانے کب سو گیا اور پھر دوسرے دن جاگا۔ میں جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں میرا باہر نکلنا سخت خطرناک ہوگا اور مجھے کوئی نقصان بھی پہنچائے گا۔ چنانچہ رات کا انتظار کرنے لگا اور جب خوب رات ہو گئی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور برق رفتاری سے زمین پر رینگتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ جگہ بہت اچھی مل گئی تھی آرام کرنے کے لیے۔ درخت کے کھوکھلے تنے کی جانب کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ سارا دن سکون سے گزرا تھا، موسم میں بھی ٹھنڈک تھی۔ بہرحال میں عمارت کے مختلف حصوں میں چکراتا رہا
سب لوگ سو چکے تھے۔ میں نے کہکشاں کے کمرے میں جھانکا تو اسے جاگتے پایا۔ ایک مخصوص جگہ سے میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ یقیناً یہ بہروز کی امبینہ تھی، اتنی ہی خوبصورت اور پرکشش۔ اب وہ ہوش مند تھی اور وہ چیخ نہیں رہی تھی، لیکن وہ ایک تصویر کے سامنے تھی۔ ایک بہت بڑی سی شکل اس کے سامنے نظر آ رہی تھی، جسے تصویر ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی تصویر جو آنکھوں میں پیوست ہو جائے، اور یقینی طور پر یہی اس کا نر تھا، جس کا نام بہروز تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھا، اس کے بعد فرید احمد کو دیکھا جو عبادت کر رہا تھا اور مدھم مدھم آواز میں کچھ کہتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے الفاظ سنے تو کچھ سمجھ میں آئے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے معبود، میری بیٹی کو اس کی زندگی کی ہر خوشی دے دے۔ میرے معبود، دنیا میں میرے سوا اس کا اور کوئی نہیں۔ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی بھر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، سادہ سادہ زندگی گزاری ہے۔ اب میری اتنی سی آرزو ہے کہ تو میری بچی کو اس کی خوشیاں واپس دے دے۔ بہت دیر تک وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ عبادت کر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کچھ مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک گوشے میں آ کر اپنی جون بدلی اور انسانی شکل اختیار کر گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اور میرے ذہن میں روشنیاں جلنے لگیں۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر یوں ہوا کہ خوب رات گزر گئی اور میں نے اپنے دل میں جو فیصلہ کیا اس پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ حالانکہ میری عقل اس قدر میرا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ منفرد نوعیت کا حامل تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ جو میں نے سوچا ہے ہو سکتا ہے وہ میرے لیے کارآمد ہی ثابت ہو۔ اس سلسلے میں اگر فرید احمد کو بھی بے خبر ہی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عمارت کے سارے مکین سو چکے تھے اور مجھے اپنے کام میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے اس کمرے میں دوبارہ جھانکا جہاں میں نے کہکشاں کو دیکھا تھا۔ وہ اب وہاں موجود نہیں تھی، لیکن کمرے کے کارنس پر وہ تصویر ابھی رکھی ہوئی تھی جس کے سامنے وہ کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس تصویر کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر وہیں ایک جگہ فرش پر لیٹ کر میں نے اپنا اصلی جسم حاصل کیا۔ سانپ بننے کے بعد میں نے ایک بار پھر پھن اٹھایا اور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے انسانی روپ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تصویر چونکہ اس وقت میری آنکھوں میں بسی ہوئی تھی، اس لیے میرے نقوش اسی انسان کے چہرے کے نقوش میں تبدیل ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا آئینہ نظر آ رہا تھا۔ میں قدم قدم چلتا ہوا اس آئینے کے پاس پہنچا، اور جب اس آئینے میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں خود بھی حیران رہ گیا۔ تصویر والے نقوش سے اب میرے وجود میں ذرا برابر بھی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ آہ، کیا دلچسپ بات ہے! کاش امینہ بھی میری اس ذہانت بھرے عمل کو دیکھتی تو کس قدر خوش ہوتی۔ ہم دونوں مل کر اگر انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے مسائل کے ساتھ اس طرح سفر کرتے تو لطف ہی دوسرا ہو جاتا، لیکن امینہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ بس اس کے بعد میں نے جو دل میں سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آخرکار عمارت سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد انسانوں کی دنیا کی مختلف چیزیں دیکھتا رہا۔ رات کے ساتھ انسانی زندگی بھی سو گئی تھی، لیکن روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اور بہت سے ایسے انسان اب بھی مصروف عمل تھے جن کی زندگی کا انداز مختلف تھا۔ وہ لوگ اپنے کاموں میں رات کو بھی مصروف رہتے تھے۔ میں انہیں جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اپنے منصوبے کے مطابق میں دوسرے دن صبح فرید احمد کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ بڑے دروازے سے اندر داخل ہو کر میں عمارت کے صدر دروازے تک پہنچا، اور پھر وہاں سے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے میری نظر فرید احمد پر ہی پڑی تھی۔ فرید احمد نے مجھے دیکھا اور اس بری طرح اچھلا کہ گرتے گرتے بچا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف بڑھا، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، کہاں مر گئے تھے تم مردود؟ کہاں چلے گئے تھے تم کمینے؟ میری بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا تم نے۔ تم نے مجھے زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ کہاں غرق ہو گئے تھے تم؟ اللہ تمہیں غارت کرے۔ تم نے کب کا انتقام لیا مجھ سے؟ بے حقیقت انسان، ذلیل کمینے، فطرت، میں نے تجھے جانے بوجھے بغیر قبول کر لیا تھا۔ سب کچھ تیرے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے، لیکن اس کے بعد تو نے میری اس بیٹی کو دھوکہ دیا، زندہ درگور کر دیا تو نے اسے۔ دیکھ کیا حالت ہو گئی ہے اس کی، کیا کر دیا تو نے میری بچی کو۔ فرید احمد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی برہمی کے اظہار نے ایک لمحے کے لیے مجھے بھی بکھلا دیا تھا۔
لیکن بہرحال میں اب حقیقتوں کا شناسا تھا اور یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس برہمی کے بعد اس کی کیفیت معتدل ہو جائے گی۔ میں اگر چاہتا تو اس صورتحال بتا سکتا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں، احسان تو کرنا نہیں تھا اس پر۔ بس ایسے ہی دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اس طرح کر کے دیکھا جائے، کم از کم اس دنیا میں واقفیت ہی حاصل ہوگی۔ وہ روتا رہا اور پھر جب اس کے سینے کی تمام بھڑاس نکل گئی تو اس نے کہا، دیکھو اس کی حالت جو ہو گئی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں عقل دے بہروز، تم اس احتیاط سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے اور تمہارے درمیان کیا اختلافات ہو گئے تھے، لیکن اب وہ بہت نقصان اور تکلیف اٹھا چکی ہے۔ اسے سنبھالو۔ میں تم سے کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ چنانچہ میں خاموشی سے وہاں سے چل پڑا۔ مجھے کم از کم یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ میں نے جو کوشش کی تھی اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ جب فرید احمد نے مجھے بہروز کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے تو یقینی طور پر کہکشاں بھی مجھے اس حیثیت سے تسلیم کر لے گی، اور پھر میں دیکھوں گا کہ اسے کس طرح راہ راست پر لا سکتا ہوں۔ ایک مشغلہ ہی صحیح، باقی جہاں تک ایمبینا کی تلاش کا مسئلہ تھا تو یہ سب کچھ مجھے بہت آسان نظر آتا تھا۔ میں یہ تلاش جاری رکھوں گا، کبھی نہ کبھی تقدیر مجھے یہ موقع فراہم کر ہی دے گی۔ چنانچہ میں کہکشاں کی طرف چل پڑا۔ ویسے بھی وہ لڑکی مجھے شکل و صورت سے اچھی لگی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کم از کم اس جیسی خوش شکل اور حسین لڑکی کو ایسے کسی دکھ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ذہنی طور پر غیر معتدل تھی، لیکن ہر وقت وہیں رہتی تھی۔ یہ بات مجھے فرید احمد نے بتائی تھی۔ چنانچہ اس وقت ایک مسحری پر نیم دراز کوئی چیز دیکھ رہی تھی۔ شاید اس چیز کو کتاب کہتے ہیں اور اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ میں بہت سی باتیں جاننا چاہتا تھا اور اس فکر میں تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے مجھے اس دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ جون بدل کر کچھ بھی بن جایا جائے، لیکن انسان کی تو بات ہی اور ہے۔ عقل و دانش کا پیکر، خوبصورت زندگی گزارنا جاننے والا، میں بھی انہی کے درمیان وقت کیوں نہ گزاروں۔ بہرحال جب میں اندر پہنچا تو کہکشاں نے کتاب پر سے نگاہیں ہٹائیں، مجھے دیکھا اور پھر اس طرح اچھل کر بیٹھ گئی جیسے اس کے جسم پر کوئی ضرب لگائی گئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ میں مسکرا دیا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں پہچانی کہکشاں؟ اوہ! وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے دیکھتی رہی، پھر مدھم لہجے میں بولی، تو یہ تم ہو؟ ہاں کہکشاں، تم سے دور جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ کہکشاں، مجھے سخت افسوس ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے کس قدر پریشان رہی ہوگی۔ بہرحال میں اب آ گیا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کہکشاں عجیب سے انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہارے وعدے پر بالکل اعتبار نہیں ہے بہروز۔ تم نہیں کہکشاں، تم یقین کرو۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں، لیکن بہرحال تمہیں وہ قسم پوری کرنی پڑے گی جو تم نے کھائی تھی۔ قسم؟ میں نے کہا، ہاں۔ خیر، اگر تم اپنے اطمینان کے لیے مجھ سے کوئی قسم اٹھوانا چاہتی ہو تو میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، کہکشاں نے کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر وہ اس کے کمرے سے نکل کر ایک راہداری میں چل پڑی۔ وہ سیدھی سیدھی چلی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئی، جہاں پہنچ کر اس نے ایک دیوار پر نہ جانے کیا کچھ کیا کہ اس کمرے میں ایک حیرت انگیز دروازہ نمودار ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ پہلے یہ دروازہ موجود نہیں تھا۔ یہ انسان تو سچ مچ بڑا علم رکھتا ہے۔ اس کے عام لوگ ایسے ایسے جادو جانتے ہیں کہ ہم سانپوں میں بڑی بڑی عمر کے سانپ ایسے جادوگر نہیں ہوتے۔ نہ جانے یہ دروازہ اس نے کہاں پیدا کر لیا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور مجھے کہا، چلو اندر چلو۔ میں خاموشی سے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کی دوسری جانب سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھیں۔ اب وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی وہ دن کی روشنی کی مانند دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس نے کسی ذریعے سے دروازے کی دوسری جانب بھی روشنی جلا دی تھی۔ وہ خود میرے پیچھے نہیں آئی تھی، بلکہ وہیں کمرے میں رک گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی میرے پیچھے پیچھے اترتی ہوئی اس بڑے سے حال نما کمرے میں آ گئی۔ ان سیڑھیوں کے اختتام کے بعد کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں مجھے ایک صندوق نما شے نظر آ رہی تھی جو ایک گوشے میں رکھی ہوئی تھی۔
نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ بڑا پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ یہ خوبصورت سی لڑکی پہلے تو مجھے ایک عام سی لڑکی ہی محسوس ہوئی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی شخصیت میں کوئی بہت ہی انوکھی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، پھر اس نے اس بڑے ہال کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ سیدھا کر کے بولی، میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں کیا ہے؟